تو اب چھٹا خطبہ ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہے عملیت، پریکٹیکلٹی. بات یہ ہے کہ زندگی عمل کا نام ہے. میں گزشتہ ہفتے ایک تقریر کر رہا تھا اسٹیٹ بینک میں، تو باتیں ذرا سی میرے منہ سے سخت نکل گئی، لیکن مجھے خوشی ہے لوگوں نے برداشت کر لیا. میں نے ان سے کہا کہ تم نے اس قدر ایلومینیشن کی ہوئی ہے، اس قدر قمقمے جلائے ہوئے ہیں، اس قدر روشنیاں تم نے کی ہوئی ہیں، مجھے اس کی بہت قدر ہے، اس جذبے کی جس کے تحت تم نے یہ سب ایلومینیشن کیا ہے. میری آنکھوں میں حیا ہے. لیکن میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں کہ اتنی روشنیوں کے باوجود یہ روشنی باہر ہی باہر کیوں رہ جاتی ہے، یہ اندر کیوں نہیں آتی؟ اتنا جذبہ ہے تمہیں حضور کی محبت کا، اس قدر اچھی تم نعتیں سنتے ہو، پڑھتے ہو، اتنی اچھی نعتیں کہتے ہو، حضور سے واقعتاً اتنا تم پیار کرتے ہو، لیکن یہ پیار جو ہے عمل کا روپ کیوں نہیں دھارتا؟ یہ گاڑی ہماری اسی جگہ کھڑی ہوئی کیوں ہے؟ میں نے ایک مثال دی، بڑی کروڑ سے میں نے مثال کی، لیکن دوستوں نے پسند کیا. میں نے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلچ پلیٹ خراب ہو جاتی ہے گاڑی. اب آپ کیا ہے کہ آپ ایکسیلریٹر دے رہے ہیں، گیئر لگاتے ہیں، گیئر نہیں لگتا، تو ایکسیلریٹر آپ دبائے جائیں، وہ گاڑی زوم 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 کرتی رہے گی، لیکن ایک قدم بھی آگے کو نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ کلچ پلیٹ خراب ہے. اور وہ جذبہ جو ہے گیئر تک پہنچ نہیں رہا، وہ طاقت جو انرجی ہے جو پیٹرول سے آ رہی ہے وہ اس کلچ پلیٹ کے ذریعے سے اس گیئر تک نہیں پہنچ رہی، پہیے تک نہیں پہنچ رہی. یعنی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ کسی اور راستے سے نہیں آئے گی. اس کلچ پلیٹ کو درست کرنا ہوگا، اور یہ ایک صرف شعوری عمل ہوگا. اور شعوری عمل کی آپ کو میں نے ایک مثال دی جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیار کے جذبے کو گیئر پہ کیسے ڈال دیا، کیسے ان کی کلچ پلیٹ درست کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام نے حضور کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ نیچے سے لے لیتے تھے، آپس میں بانٹ لیتے تھے، منہ میں لگا، آنکھوں میں لگا. ایک پیار کا اظہار ہے. آپ نے پوچھا بھئی ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت ہے. میں کہا بہت اچھا، لیکن دیکھو میں تو تب مانوں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے جب تم 3 کام کرو. اب دیکھیے اسی محبت کو کام کی طرف لگا دیا، گیئر پہ ڈال دیا. وہ جو درمیان میں کلچ پلیٹ گڑبڑ ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کر دیا. مجھ سے پیار کرتے ہو، محبت ہے، تو پھر دیکھو 3 کام کرو. ایک کام یہ ہے کہ جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں. دوسرا کام یہ کہ جب کسی سے لین دین کرو، معاملہ کرو، تو امانت اور دیانت سے پیش آؤ. رزق حرام نہیں، حلال. اور تیسرا یہ اخلاق درست کرو، اور خاص طور پہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے نا، میں پھر مانوں گا کہ تم مجھ سے پیار کرو. اب دیکھیے اسی محبت کو، اسی جذبے کو عمل کا ایک سانچہ عطا فرما دیا. اسی پیار کو، اسی محبت کو ٹرانسلیٹ کر دیا ایکشن کے اندر. یہ مطلوب ہوتا ہے. اس کے بغیر سفر طے نہیں ہوتا، اس کے بغیر کوئی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، کوئی سفر طے نہیں ہوتا، کوئی ترقی نہیں ہوتی. اس کو ہم پریکٹیکلٹی کہتے ہیں، عملیت.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عملی انسان اس کائنات میں نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیے کہ عملیت کیا ہوتی ہے۔ عملیت یہ ہے کہ آپ سے میں ایک بات کہتا ہوں اور اس پہ میں خود عمل نہیں کرتا تو یہ بے عملی ہے۔ وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن جتنا کہہ رہا ہوں کہنے سے زیادہ اس پہ عمل کر رہا ہوں تو یہ عملیت ہوگی۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آپ کو صرف 4-5 میں مثالیں عرض کر دیتا ہوں جلدی میں۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کے ذکر کا، اللہ کی محبت کا حکم دیا تو لوگوں نے کیا، اذکار ہیں حضور کے بتائے ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات ہم جانتے ہیں کہ کان یذکر اللہ کل احیانہ، آپ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ دوسروں کو تو محدود وقت کے لیے بتایا، خود ہر دم ذکر کے عالم میں ہیں۔ اوروں کو نماز کا وقت دے کہ یہ 5 نمازیں پڑھ لو، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے ہیں، صبح کے بعد اشراق پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر چاشت پڑھ رہے ہیں، اور پھر آدھی رات تہجد میں لگے ہوئے ہیں، آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا کم، اور یہ زندگی بھر کا معمول رہا۔ لوگوں سے کہا کہ اسے رمضان کے روزے رکھ لو، 1 مہینے کے روزے فرض ہے یہ، اور خود اپنی حالت یہ ہے کہ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ جب آپ روزے رکھتے تھے تو اتنے کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب کبھی یہ روزے چھوڑیں گے نہیں، مستقل رکھتے ہی چلے جائیں گے۔ اوروں سے کہا کہ بھی اللہ کے راستے میں دیا کرو، اور اپنی حالت یہ ہے کہ گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں اگر پتہ چل گیا کہ گھر کے اندر 1 دینار موجود ہے، اور گھر میں کبھی 1 دینار اور 1 درہم موجود نہیں ہوا، پھر بھی جو مانگنے کے لیے آیا ہے فلاں سے قرض لے لیا، فلاں سے قرض لے لیا، اس کی ضرورت پوری کر لی۔ عزیزان گرامی، یہ عملیت ہے۔ تبلیغ کا حکم ہے اوروں کے لیے، جہاد کا حکم ہے سب کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ تبلیغ اور جہاد ہے۔ ایسے ہی زہد و قناعت کی تعلیم اوروں کو دی، لیکن جس درجے پہ آپ زہد و قناعت پہ پہنچے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہ فوت ہو رہے ہیں تو گھر میں تیل نہیں ہے، گھر میں اندھیرا ہے، بتی جلانے کو تیل نہیں ہے، اپنے ذرا چند سیر جو کے عوض ایک یہودی کے یہاں رہن رکھی ہوئی ہے، اور قناعت یہ ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے پہرے وہرے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس اپنے گھر چلے جاؤ، اللہ میری حفاظت کرے گا، کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں چاہیے۔ میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو ہم مکمل کر لیں گے آئندہ۔ تقریباً 2-2.5 فٹ باقی ہے، انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔